السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، مجھے ایک پوسٹ بھیجی گئی، جب میں نے اس کو سین کیا، میں نے دیکھا تو میں اس پوسٹ کو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ایک صاحب جو بہت ہی صحت مند اور تندرست انسان، ان کے بارے میں نے فیس بک پہ دیکھا کہ وہ چند دنوں میں ایک دم ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ چارپائی سے لگ گئے اور پوری طرح سے ان کی جو صحت تھی اور تندرستی تھی، توانائی تھی، وہ سب ختم ہو گئی۔ تو لوگ اس پر الگ الگ طرح کے اپنے نظریے پیش کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کے عذاب کی وجہ سے ایسا ہوا ہے کہ چند دنوں میں ایک دم انسان کا اچھا خاصا ہونے کے باوجود صحت پر فرق پڑنا اور بیمار ہو جانا۔ میں نے خود دیکھا ان کے ہاتھ اتنے پتلے بالکل۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا عذاب ہے یا یہ کس بیس پر ایسا ہوتا ہے؟ کس گناہ کی سزا انسان کو ملتی ہے جو انسان کے اوپر یہ پریشانیاں آتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ لوگوں ہم تمہیں آزمائیں گے جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کی آزمائش کرتا ہے۔ اب کن بندوں کی آزمائش کرتا ہے؟ اس میں کوئی گناہگار بندے کی اللہ آزمائش نہیں کرتا ہے، کیونکہ ویسے ہی گناہگار ہے تو وہ آزمائش اس سے کیا ہوگی؟ امتحان اللہ کیا لے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بندوں کا امتحان لیا کرتا ہے۔ ایسا ہوتا کب ہے؟ کس گناہ کی بیس پر ہوتا ہے؟ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، اگر تم سیدھے راستے پر چلتے رہے تو ہم تمہیں تکلیف دے کر کیا کریں گے؟ لہٰذا جو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہوتی ہے۔ یعنی جتنی تکلیفیں ہمیں آ رہی ہیں نا، بیماریاں، پریشانیاں، ایک دم ہماری حالت خراب ہو گئی، ایک دم انسان صحت مند تندرست تھا، ایک دم وہ بیمار پڑ گیا، ایک دم پوری طرح سے اس کی زندگی تبدیل ہو کے رہ گئی۔ یہ ساری چیزیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندوں، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہیں، اگر تم سیدھے نیک راستے پر چلتے رہو تو ہم تمہیں تکلیف دے کر کیا کریں گے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ بھائی ہم تو بہت نیک انسان ہیں، کسی کا برا نہیں چاہتے ہیں، کسی کے لیے برا نہیں کرتے ہیں، پھر ہمارے اوپر تکلیفیں پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ دیکھو، نیک بندے کے ساتھ اگر ایسا ہو رہا ہے تو ان کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ بعض مرتبہ انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ تکبر کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تکبر بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو تکبر کرتا ہوگا تو قیامت کے دن اسے چیونٹی بنا کے چلایا جائے گا۔ تو تکبر سے انسان کو بچنا چاہیے، پہلا کام۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کسی مظلوم کی حیا سے بچنا چاہیے۔ اپنے تکبر اور جوانی اور جوش کے نشے میں آ کے کسی سے یہ کہنا کہ تو کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے، تو مجھے جانتا نہیں ہے، میں کون ہوں، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میری اتنی عزت ہے، میرے پاس اتنی دولت ہے، اس قسم کا کسی کے اوپر اپنا اسٹائل دکھا کے اس کے اوپر ظلم کرنا یہ جائز نہیں اور اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ آپ کو میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک مرتبہ ایک غریب انسان کسی جگہ پر پہنچا، اپنے تالاب سے اس نے مچھلی کو نکالا اور اس کے گھر میں بچے فاقے سے پریشان تھے، تو وہ اپنے تالاب سے مچھلی لے کر آ رہا تھا۔ راستے میں ایک امیر آدمی مل گیا اور وہ کہنے لگا کہ یہ مچھلی مجھے دے دو۔ اس نے کہا میں تمہیں نہیں دوں گا۔ کہا دینا پڑے گا۔ تو اس نے کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوکے ہیں، میں ان کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ تو وہ امیر آدمی کہنے لگا تو مجھے جانتا نہیں ہے میں کون ہوں، مجھے منع کر رہا ہے۔ تو وہ غریب آدمی کہتا ہے کہ بھائی ایسا کرو کہ مجھے کچھ پیسے دے دو، میں ان پیسوں سے سبزی لے جا کر اپنے بچوں کو بنوا کے کھانا کھلوا دوں گا، لیکن میرے پاس اس کے علاوہ شام کے لیے کھانے کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی کھانا نہیں ہے۔ اس نے کہا نا میں تمہیں پیسہ دوں گا اور یہ مچھلی تمہیں دینا پڑے گی۔ اس نے زبردستی مچھلی کو ہاتھ سے چھینا، اپنے طاقت کے نشے پہ اور اپنی جوانی کے نشے میں اس شخص کے ہاتھوں سے مچھلی کو چھین لیا۔ اس شخص نے اس کو جب چھینا جھپٹی ہوئی تو اس غریب آدمی نے اس امیر آدمی کے ہاتھ میں کاٹ لیا۔ خیر کوئی بات نہیں، اس نے دھکا دیا، نوجوان تھا وہ امیر آدمی، اس جوان نے اپنے جوانی کے نشے میں غریب کو دھکا دیا، غریب آدمی گر جاتا ہے اور وہ امیر آدمی اپنی مچھلی لے جا کر کھاتا ہے، پکاتا ہے۔ ایک ہفتے کے بعد اس امیر آدمی کے ہاتھ میں ایک نقص ہو گیا، ایک سوراخ ہو گیا۔ تو وہ دکھانے کے لیے حکیم صاحب کے پاس گیا کہ یہ دیکھو میرے دانہ نکل کے آیا ہے۔ تو حکیم صاحب نے کہا یہ خطرناک دانہ ہے، لہٰذا تمہیں اپنے ہاتھ کا آپریشن کرانا پڑے گا۔ اگر تم نے یہاں آپریشن نہیں کروایا تو تمہارا یہ گلتا آگے تک پہنچ جائے گا۔ اس نے کہا کہ آپ آپریشن کر دو۔ آپریشن میں اس جگہ کو صاف کر دیا گیا۔ ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ وہ جو نشان تھا وہ بیماری اس کے ہاتھ میں لگ گئی۔ ہاتھ میں لگنے کے بعد جب اس نے وہ پہنچا تو اس نے کہا کہ اب ہاتھ کو کاٹنا پڑے گا۔ ہاتھ کٹا، پھر تھوڑے دنوں بعد پھر وہی بیماری اس کے آگے ہاتھ میں لگ گئی۔
پھر کوئنی تک اس کا ہاتھ کٹنے کی نوبت آ گئی، یہاں تک کہ پورا جڑ سے اس کا ہاتھ کٹ گیا، وہ گلتا پھر اس کے کندھے میں پہنچ گیا۔ اب حکیم صاحب پریشان ہو گئے کہ بھئی ایسی بیماری ہم نے ساری زندگی میں نہیں دیکھی، تو اس سے پوچھا یہ بتاؤ یہ جو سب سے پہلے تمہارے ہاتھ میں جو دانا ہوا تھا یہ نشان کیسے پڑا تھا؟ اس نے کہا یہ کوئی بات نہیں، پرانی باتیں چھوڑیے، کہا نہیں بتانا پڑے گا۔ وہ حکیم صاحب سمجھدار تھے، عقل مند تھے، دانشور تھے، تو اس نے بتایا غریب آدمی سے لڑائی ہوئی، مچھلی چھینی، اس نے ہمارے کاٹ لیا تھا، بس جب سے اس کے کاٹنے سے وہ نشان پڑ گیا جس کی وجہ سے ہمارا پورا ہاتھ تھوڑا تھوڑا کر کے کٹ چکا ہے۔ تو اس نے کہا یہ کچھ نہیں، یہ صرف اللہ کا عذاب ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ہاتھ صحیح ہو جائے تو تم فوراً اس شخص کے پاس جاؤ، اس سے جا کر معافی مانگو۔ کیوں؟ کیونکہ اس بندے سے جب اس نے مچھلی کو چھینا تھا تو اس بندے نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا تھا کہ اے پروردگار عالم، یہ امیر انسان، اس کے پاس پیسہ ہے، جوانی کا نشہ، دولت کا نشہ، میں نہیں لڑ سکتا، میں اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا، اس نے میرے بچوں کے کھانے کو چھینا ہے، یہ میں اپنا کیس تیرے ذمے کرتا ہوں، تیری عدالت میں سونپتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کیس پر ایکشن لیا تو اللہ کا ایکشن ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ تو وہ ڈھونڈتا ہوا اس شخص کے پاس پہنچا، اس سے جا کر معافی مانگی، جب اس بندے نے، اس مظلوم انسان نے، اس غریب انسان نے اس کو معاف کیا تو وہ فوراً وہ بندہ ٹھیک ہو گیا، اور اس کا گلتا جو لگا ہوا تھا وہ وہیں پر اسٹاپ ہو گیا اور آگے گلتا لگنا بند ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مظلوم کی ہائے سے بچو، کیونکہ جب مظلوم کوئی بد دعا کرتا ہے تو اس کی بد دعا ہو یا دعا ساتوں آسمان کے پردوں کو چیرتی ہوئی مقبولیت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر جوانی دے دے، اللہ دولت دے دے، اللہ پیسہ دے دے، تو اپنے جوانی کے نشے میں، شہرت کے نشے میں، اپنے کسی بھی پیسے اور دولت اور جوانی کے نشے میں آ کر ہماری وجہ سے کسی غریب کا دل نہ دکھے، ہماری وجہ سے پڑوسی کا دل نہ دکھے، ہماری وجہ سے کسی مزدور انسان کا دل نہ دکھے، ہمیں ان ساری چیزوں کو سمجھ کے چلنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آخرت میں تو سزائیں دیتا ہی دیتا ہے، لیکن اس کی سزا دنیا میں بھی بہت جلدی دکھاتا ہے۔ لیکن ان صاحب کے بارے میں، جن کے بارے میں میں تذکرہ کر رہا ہوں، ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو بیماری لگی اور فوراً ہی اس بیماری میں وہ ملوث ہو گئے۔ بہرحال ہم سارے لوگ ان کے لیے دعا کریں کہ اگر وہ اللہ کی طرف سے ان کا امتحان ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو امتحان میں ثابت قدم رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کو بہت جلد شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ میں نے پورا واقعہ ان کے تعلق سے نہیں، بلکہ میں نے پوری کائنات، پوری دنیا میں جو ہو رہا ہے، جو امیر لوگ اور پیسے والے اور جوانی کے نشے میں آ کر غریبوں پہ ظلم و ستم کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ بہرحال ہم سارے لوگ اس بھائی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔